أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللهم صل على محمد وعليكم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے بات چل رہی تھی اصل اور کتاب کے سلسلے میں کہ اصول اربعہ کو جو اصل کہا گیا ہے، کیوں کہا گیا ہے؟ اصل اور کتاب میں فرق کیا ہے؟ کیوں آخر اس کو اصل کا نام دیا گیا ہے، کتاب کیوں نہیں کہا گیا؟ ٹھیک ہے، تو اس سلسلے میں ایک محقق نے یہ ذکر کیا کہ اصل اور کتاب کے درمیان کیا نسبت ترادف پایا جا رہا ہے، یہ مترادفین ہیں، دونوں ہم معنی ہے، فرق نہیں ہے دونوں میں. اصل اور کتاب کلمات الگ الگ ہیں، معنی دونوں کے ایک ہی ہیں. اور پھر اس سلسلے میں کچھ قرائن ذکر کیے تھے. ٹھیک، قرائن کی بنیاد پر محقق نے یہ کہا تھا کہ اصل اور کتاب میں کوئی فرق نہیں ہے. چند قرائن ابھی تک ہم پڑھ چکے، چوتھا قرینہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ شیخ طوسی تعبیر اصل را بیشتر از نجاشی بکار برده، اما در مورد بسیاری از یاران امام باقر و امام کاظم علیہ السلام کے قطعاً راویے بی واسطے بودن، فقط تعبیر کتاب را بکار می برد. کہ شیخ طوسی نے جو اصل کی تعبیر کا استعمال کیا ہے تو وہ نجاشی سے لے کر کے، سمجھ رہے ہیں، زیادہ تر نجاشی سے یہ بات لے کر کے شیخ طوسی نے اصل کا استعمال کیا ہے. اور بات جب آتی ہے پانچویں امام اور چھٹے امام کے شاگردوں کی یا راویوں کی جو بلا واسطہ راوی تھے، ٹھیک، تو وہاں پر کتاب سے تعبیر کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل میں اور کتاب میں کوئی فرق نہیں ہے. نہیں تو جس طریقے سے نجاشی سے اصل کی تعبیر لے کر استعمال کر رہے ہیں راویان امام محمد باقر اور امام صادق علیہ السلام کے سلسلے میں بھی. تو عرض کر رہا تھا یہ کہ اصل اور کتاب میں فرق ہوتا تو پھر اس فرق کو ذکر کرتے، فرق کو بیان کرتے. لیکن ایک جگہ پہ کتاب اور دوسری جگہ پہ اصل کا ذکر کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. چلے پانچواں قرینہ اصول شازدہ گانے کی امروز در دسترس است. شیخ طوسی و نجاشی اکثر انہارا با عنوان کتاب معرفی کرتے، چنانکہ مرحوم مجلسی در مصادر بحار الانوار نیز ہمیں رویے را دنبال کر دیا. پانچواں قرینہ یہ کہ جو 16 اصول آج ہمارے اختیار میں ہیں، جو ہمارے پاس ہیں، اصول اربع میں سے 16 اصول ایسے ہیں کہ جو آج ہمارے پاس ہیں. ٹھیک، شیخ طوسی ہوں چاہے نجاشی ہوں، اکثر محدثین اور مؤرخین جب ان اصول کا نام لیتے ہیں تو کتاب کہتے ہیں. کتاب کے عنوان سے تعارف کرواتے ہیں. تو جیسا کہ مرحوم مجلسی نے
بحر الانوار کے مصادر میں بھی کیا ہے، انہوں نے بھی یہی رویہ، یہی طریقہ اپنایا ہے کہ اصول کا جب تذکرہ کیا ہے تو کتاب کے ذریعے سے. تو اگر فرق ہوتا اصل اور کتاب میں تو ظاہر سی بات ہے اصول کے تعارف میں کلمہ کتاب نہ لاتے. تعارف اصول کا کرایا جا رہا ہے اور نام کتاب کا لیا جا رہا ہے، کتاب اسے کہا جا رہا ہے، کتاب سے تعبیر کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل اور کتاب میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں مترادف ہیں. یہ یہاں پہ بہرحال مشکل با اسناد و قرائن قبی بے تمام رائے در ان زمین صادق ہے. ان گونے بحثہ با توجہ بذہنی بودن و دور بودن از اسناد تاریخی چندان رہگشا و وجود نہیں. چلے بہر صورت یہ بڑی مشکل بات ہے، کیونکہ کوئی سند یا کوئی مستحکم قرینہ نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس سلسلے میں کوئی رائے دے سکیں، کہہ سکیں کہ مثلا کہ اصل اور ہے کتاب اور ہے یا دونوں مترادف ہے. استعمال تو خیر دونوں کا ہوا ہے، لیکن کوئی کبھی دلیل، کوئی مستند قرینہ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم اس سلسلے میں ایک پختہ رائے قائم کر سکیں، ایک پختہ نظریہ قائم کر سکیں اور وہ پیش کر سکیں. کہیں کہ اس طریقے کی بحثیں کیا ہے، ذہنی ہے، سمجھ رہے ہیں، اور کوئی تاریخی سند نہیں ہے ان کے سلسلے میں. لہذا اس طریقے کے قرائن کو پیش کرنا یا اور دوسری بحثیں کرنا ان سلسلے میں، اس سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. بہرحال مشکل با اسناد و قرائن قبی بے تمام کہ قبی قرائن اور اسناد کے ذریعے سے رائے در ان زمینی صادر کر کوئی رائے، کوئی نظریہ اس سلسلے میں صادر کیا جائے، پیش کیا جائے. ان گونے بحثہ کہہ رہے کہ اس طریقے کی جو بحثیں ہوتی ہیں با توجہ ذہنی بودن، کیونکہ یہ ذہنی ہے، ان کا تعلق ذہن سے ہے. مدور بودن اسناد تاریخی، اور تاریخی اسناد سے بھی دور ہے، لہذا چندان رہگشا و مفید نہیں. لہذا اس طریقے کی بحثوں میں پڑھا جائے بہت زیادہ اس سے کوئی راہ حل نکلنے والا یا کوئی بہت مفید چیز نہیں ہے. اب دوسری بحث اصول اربع میاں کے سلسلے میں یہ ہے کہ یہ اصول کس زمانے میں مکتوب کیے گئے، کس زمانے میں تحریر کیے گئے، کتابیں کب لکھی گئی. ٹھیک. دومین بحثی کی نسبت پہ اصول مطلب میں شبت زمان تالیف انحاس بلا بلائے کلمات علماء دو رائے و نظر دی گئی شبت. یعنی کس دور میں، کس زمانے میں اصول اربع تحریر کی گئی. اس سلسلے میں جب ہم علماء کے بیانات اور نظریات دیکھتے ہیں تو دو طریقے کے نظریے سامنے آتے ہیں. ٹھیک. ایک نظریہ جس کو ابن شہر آشوب نے شیخ مفود کی طرف نسبت دیا ہے، یہ وہی ہے امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور تک اماموں کے شاگردوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کو کہا جاتا ہے اصول اربع. پہلے امام سے 11ویں امام تک. ٹھیک. یہ ایک نظریہ ہے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اصول اربع چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں نے لکھا ہے. ختم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھٹے امام کے علاوہ دوسرے اماموں کے شاگردوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کو اصول کا نام نہیں دیا گیا ہے. بس آسان لفظوں میں یوں کہا جائے دو طریقے کے، ایک نظریہ عام ہے
جو پورے زمانے امامت کے محیط ہے. پہلے امام سے آپ ٹھیک ہے، امام حسن عسکری 11ویں امام کے دور تک اماموں نے، ان کے شاگردوں نے جو کچھ لکھا ان کو اصول کہا گیا. وہ 400 کتابیں تھیں. تو یہ ہو گیا عام کسی بھی امام کے شاگرد. اب نظریہ خاص ہے نا، چھٹے امام کے شاگردوں نے جو لکھا ہے ان کو اصول ہے. ٹھیک. دومین بحثی کی نسبت میں اصول مطرح ہمیشہ ہے، کہنے کی دوسری بحث جو اصول کی بنسبت ذکر کی جاتی ہے زمانے تالیف الہاس، ان کے تالیف کا زمانہ ہے، ان کے تدوین کا زمانہ ہے، ان کے لکھے جانے کا زمانہ ہے. در لابلائے کلمات علماء، کہنے کہ علماء کے کلمات کے درمیان دو رائے و نظر دیدے مشابہت، دو رائے اور دو نظریہ دیکھنے کو ملتا ہے. پہلا نظریہ یہ کہ نظری کی ابن شہر آشوب شیخ مفید نسبت ڈالے. یہ نظریہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے جہاں اصول اربع کے نام کا تذکرہ آیا تھا. ٹھیک ہے، یاد ہے. ایک نظریہ جس کو ابن شہر آشوب نے شیخ مفید کی طرف نسبت دی ہے، یہ در واقع شیخ مفید کا نظریہ ہے، شیخ مفید کا بیان ہے. وہ زمان تالیف آنرا اور اصول اربع میاں کی تالیف کا زمانہ از عہد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے سے تا عہد امام حسن عسکری، امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے تک میدان جانتے ہیں. یعنی دوران حضور علم معصومین، ایک لفظ میں علم معصومین علیہ السلام کے حضور کا زمانہ. امام لوگوں کے سامنے موجود تھے وہ زمانہ، پہلے سے لے کر کے 11ویں امام تک جو حاضر تھے. یہ ایک نظریہ. ورائے دیگری نس کے ان اصول از نگاہ شاہ شاگردان امام صادق است. دوسری رائے، دوسرا نظریہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ اصول چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں نے تالیف کی ہے، انہوں نے لکھی ہے. یہ خاص ہو گیا. علامہ تہرانی بین ان دو نظریے را جمع کر دے وہ معتقد شیخ مفید مقطع کلی تاریخ اصول را بیان داشتے کہ از دو عصر امام علی و امام عسکری علیہ السلام خارج نبودے و دیگران زمان خاص تالیف را عصر امام صادق بیان. کہ علامہ تہرانی نے ان دونوں نظریوں کو جمع کیا ہے. کہا ان دونوں نظریوں میں تضاد نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ دونوں کو جمع کیا ہے. کس طریقے سے جمع کیا ہے؟ جمع کا طریقہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ شیخ مفید نے اصول اربع میاں کے سلسلے میں جو رائے قائم کی ہے، اس نے اصول کی تالیف کا ایک کلی وقت بیان کیا ہے، کلی طور پر اصول کی تالیف کا زمانہ بیان کیا ہے. اور جو دوسرا نظریہ ہے ٹھیک، اس میں اصول کی تالیف کا کلی زمانہ نہیں بیان کیا، خاص زمانہ بیان کیا ہے. ٹکراؤ نہیں. شیخ مفید نے کلی طور پر کہا ہے کہ اصول اماموں کے زمانے میں، ایک کسی نے کہا کہ چھٹے امام کے زمانے میں. اب جس نے چھٹے امام کے زمانے میں کہا ہے، چونکہ زیادہ تر اصول چھٹے امام کے ہی زمانے میں لکھے گئے، اس لیے دوسری رائے جو ہے وہ چھٹے امام کے زمانے میں آ رہا ہے. ویلا ایسا نہیں ہے کہ تضاد ہے. علامہ تہرانی میں نے ان دو نظریے را جمع کر دیا. علامہ تہرانی نے ان دو نظریے کے بیچ جمع کیا ہے، ان دونوں نظریے کو ملا دیا ہے آپس میں. وہ معتقد است. اور علامہ تہرانی کا کہنا ہے کہ شیخ مفید مقطع کلی تاریخ اصول کا بیان داشتے کہ شیخ مفید نے
اصول کی تعلیف کا ایک کلی زمانہ بیان کیا ہے. ایسا زمانہ کہ جو ایک امام سے دوسرے امام، یعنی پہلے امام سے 11ویں امام، ان دو اماموں کے دور کو جو شامل ہے، ان دو اماموں کے زمانے کو جو اپنے دائرے میں لیتا ہے اور دو اماموں کے زمانے سے خارج نہیں ہے. ٹھیک، وہ دیگران اور دوسرا جو نظریہ پیش کیا گیا ہے زمان خاص سے تعلیف را عصر امام صادق بیان کر دیا. اس نے اصول کی تعلیف کا ایک خاص زمانہ کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ تھا بیان کیا گیا ہے. تو یہ بات بالکل حقیقت ہے، یہ سچی ہے. دونوں نظریوں کو اس طریقے سے جمع کیا جا سکتا ہے. گفتنیست ان مسئلے میں تمالک ارتباط تنگا تنگ و نزدیکی با مسئلے قبل یعنی تفاوت کتاب و اصل داشتے باشا. کہ جو بات قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو نظریے کا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک خاص ارتباط رکھتا ہو اور بڑا نزدیک ہو اس سے قبل کے مسئلے. اس سے قبل کا مسئلہ کیا تھا؟ اصل و کتاب میں فرق. ہو سکتا ہے کہ اصل و کتاب میں فرق کی وجہ بھی یہی نظریے ہو. سمجھ رہے ہیں کہ چھٹے امام کے شاگردوں نے جو لکھا ہو اس کو اصول کہا گیا ہو، باقی اماموں کے دور میں جو کتابیں لکھی گئی اس کو کتاب کہا گیا. یا اس کے برعکس ٹھیک، پہلے امام سے 11ویں امام کے زمانے اور دور میں کلی طور پہ حدیث کی جو بھی کتابیں تالیف کی گئی ان کو فرض کر لے کتاب کہا گیا. کہ چھٹے امام کے زمانے میں، چھٹے امام کے دور میں جو حدیث کی کتابیں لکھی گئی ان کو اصول کہا گیا. تو کہنے کی جو چیز قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ممکن ہے کہ مسئلہ قبل سے بڑا نزدیک اور اس کے ساتھ ایک گہرا اس کا تعلق اور رابطہ ہو، یعنی تفاوت کتاب و اصل داشتے باشا. یعنی بالکل ویسے ہی جیسے کتاب اور اصل کا فرق تھا، یا اصل کتاب میں جو فرق ذکر کیا گیا ہے یا فرق کا جو مسئلہ ہے اسی مسئلے کے مانند یہ بھی ہو. چلیں برصورت تو یہ بھی بحث ایسے ہی رہ گئی، اس میں بھی کوئی پختہ رائے اور نظریہ نہیں پیش کیا گیا، اور میرے خیال سے نظریہ پیش کرنے کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے، یا یہ بات جو ہے بہت زیادہ مفید نہیں ہے، کوئی خاص نتیجہ حاصل ہونے والا نہیں ہے ان بحثوں سے. اسی لیے میرے خیال سے بہت زیادہ بحث بھی نہیں کی، بس خالی دو نظریہ پیش کر کے اور علامہ تہرانی کا جمع والا نظریہ پیش کر کے بات ختم کر دی. چلے تیسری بات اور تیسری بحث اصول کے سلسلے میں وہ کیا ہے؟ امتیاز اصول. اصول کے کچھ امتیازات ہیں، اصول کی کچھ اپنی خوبیاں ہیں. اب وہ کیا خوبیاں ہیں، کیا امتیازات ہیں اس کے؟ برائے اصول اربع میں بطور کلی دو امتیاز گفتے شدے، یکی اعتبار و حجیت روات اصول و دیگری اعتبار و مدح مؤلفان آن. کہہ رہے ہیں کہ اصول اربع مئہ کے لیے کلی طور پر دو امتیاز، دو خصوصیات ذکر کیے گئے ہیں. نمبر ایک، اصول کے جو راوی ہیں ان کی حجیت اور ان کے اعتبار کو ذکر کیا گیا ہے. راویان اصول کو معتبر اور حجت تسلیم کیا گیا ہے. اصول اربع مئہ کے جو راوی ہیں ٹھیک، انہیں حجت اور معتبر سمجھا گیا ہے. ایک دوسرے
اصول اربع میاں کے جو لکھنے والے ہیں، جو تالیف کرنے والے ہیں، ان کی مدح و ستائش کی گئی ہے اور انہیں بھی معتبر مانا گیا ہے۔ بس یہ دو امتیاز ہے جو دوسری کتابوں کی تالیف میں یا دوسری کتابوں میں جو خوبی نہیں ہے کہ سارے راویان حدیث کو موثق اور معتبر مانا گیا ہو، ایک کتاب کے مؤلف کو بھی معتبر اور موثق اور قابل مدح و ستائش جانا گیا ہو۔ یہ دو امتیاز ہوگی برائے اصول اربع میاں۔ اصول اربع میاں کے لیے بطور کلی طور پر، مجموعی طور پر دو امتیاز گفتے شدے، دو امتیاز ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا امتیاز یہ کہ اعتبار و حجیت روات اصول، اصول کے راویوں کی حجیت اور اعتبار، یہ پہلا امتیاز ہے، اصول کے راویوں کی حجیت اور اعتبار۔ جتنے بھی اصول اربع میاں کے راوی ہیں جنہوں نے روایت نقل کی ہے، وہ سارے کے سارے معتبر ہیں اور ہر ایک کو حجت قرار دیا گیا ہے۔ دیگری اعتبار و مدح مؤلفان آن، اصول اربع میاں کے جو مؤلف ہیں، جو تدوین کرنے والے ہیں، جو جمع کرنے والے ہیں، راوی تو اندر ہے جس نے روایت نقل، اب جس نے یہ کتاب جمع کی ہے، جس نے یہ کتاب تحریر کی ہے، اس کی بھی مدح و ستائش کی گئی ہے اور معتبر جانا گیا ہے۔ کتاب لکھنے والا بھی معتبر ہے اور قابل مدح و ستائش ہے۔ بے امتیاز ہوئے شیخ بہائی مرداماد شیخ آقا بزرگ اشارات کی کہنا پہلا جو امتیاز ہے اس امتیاز کی طرف شیخ بہائی مرداماد اور شیخ آقا بزرگ جو ہے انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ وہ برقی نوشتے اند اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ الظاہر ان الاصل اعلی و اشرف قدرا عند اصحاب الحدیث من الکتاب رجع عنده به صاحب، اس میں دیکھیں ظاہر یہ ہے کہ اصل قدر و منزلت کے اعتبار سے بہت ہی اعلیٰ اور اشرف ہے۔ عند اصحاب الحدیث، اصحاب حدیث کے نزدیک کتاب سے ظاہر یہ ہے کہ قدر و منزلت کے اعتبار سے اصحاب حدیث کے نزدیک کیا ہے، اصول اربع میاں کتاب سے کہیں زیادہ اعلیٰ اور اشرف ہے۔ وَيَمْدَحُ بِهِ صَاحِبَ، اور اس کے ذریعے سے صاحبان اصول کی مدح بھی کی گئی ہے۔ امتیاز دوم را نیز بہید بہبہانی شیخ آقا بزرگ و باقی دیگر از عالمان رجال مدعا کردہ، دوسرے امتیاز کو بھی بہید بہبہانی شیخ آقا بزرگ اور دوسرے علماء رجال نے ذکر کیا ہے۔ اب بات تعداد اصول کی کہ اصول کتنے ہیں، ویسے تو کہا گیا ہے 400، لیکن اب اس میں اور بھی کیا تفصیلات ہیں، تفصیلی بحثوں کے لیے انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔